رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانی طبقات کا مختلف حصوں میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ان طبقات میں ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے اور جن کے پاس نہ دل ہوتا ہے۔ اور زبان اور دل سے یہ حقیقی زبان مراد نہیں ہے کہ زبان نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گونگے ہوتے ہیں، یا دل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا سینہ دل کے لوٹنے سے خالی، بلکہ یہ استعاری کلمات ہیں کہ بولا کچھ جا رہا ہے اور معانی کچھ اور لیا جاتا ہے۔ تو ایک طبقہ انسانوں میں ان لوگوں کا ہوتا ہے، مسلمانوں میں بالخصوص، جن کے پاس اصلاً نہ زبان ہوتی ہے اور اصلاً نہ ان کے پاس دل ہوتا ہے۔ تو ایسے طبقوں کے متعلق حکم دیا گیا کہ ایسے انسانی طبقوں کو دعوت دی جانی چاہیے، ایسے انسانی طبقوں کی اصلاح کی جانی چاہیے، تاکہ ان کی زبان کی بھی اصلاح ہو اور ساتھ ساتھ ان کے دل کی بھی اصلاح ہو۔ جو زبان میں گونگا پن ہے، جو زبان میں ٹیڑھ پن ہے، اور جو دل جو مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، ان کی دعوت ہو، ان کی اصلاح ہو، ان کے تزکیے کا معاملہ ہو، تاکہ اس زبان میں جان پیدا ہو جائے، اور جو دل اس کا مر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تر و تازگی پیدا فرما دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں امت محمدیہ علی نبینا علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا ایک عنصر یہ بھی بیان کیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ فضیلت ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، جتنی اقوام بنائی گئی ہیں، جتنی امتیں بنائی گئی ہیں، ان تمام اقوام اور تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ تمہاری فضیلت ہے، تمہارا مقام ہے، تمہارا مرتبہ ہے، مگر اس فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ اب اس بنیاد کے متعلق کلام کیا، فرمایا بنیاد یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کے کرنے کا حکم دیتے ہو اور ساتھ برائی سے رک جانے کا حکم دیتے ہو۔ یعنی تم اپنی ذات کو فقط اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہو، تم کوئی اچھائی کا کام کرتے ہو تو تمہارے اندر یہ حرص، یہ طمع اور یہ لالچ نہیں ہوتی کہ صرف میں ہی اچھائی کا کام کروں اور میرا مسلمان بھائی اس اچھائی کے کام سے محروم ہو جائے، بلکہ اس مفاد پرستی سے نکل کر وہ اچھائی کے کام میں اپنے دیگر مسلمان بھائی کو بھی شریک کر دیتا ہے، کہ اس کے دل کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ اگر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں تو تنہا جنت میں نہ جاؤ، بلکہ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کی آرزو ہے، یہ چاہت ہے۔ اور جب کوئی برائی کے کام آتا ہے تو فقط خود برائی سے نہیں رکتا کہ میں تنہا عذاب سے بچ جاؤں یا تنہا میں دوزخ سے بچ جاؤں اور سب دوزخ میں چلے جائیں، اس کی کبھی بھی یہ آرزو اور خواہش نہیں ہوتی۔ وہ جب برائی سے رکتا ہے تو ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی برائی سے رکتا ہے کہ اگر میں عذاب نار سے بچنا چاہتا ہوں تو ساتھ میرے مسلمان بھائی بھی عذاب نار سے بچ جائیں۔ یہ آرزو، یہ خواہش، یہ طلب، پھر اس پر کوشش، اس پر محنت، اس پر سعی پیہم، اس پر جہد مسلسل، اس کے لیے سوچ بچار کرنا، فکر کرنا، غور و خوض کرنا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آنا کہ کس طرح اپنے محبوب کے غلاموں کی میں اصلاح کر سکوں، کس طرح اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکوں، کس طرح میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکوں، اسی کو دعوت و تذکیر اور نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حکم دیا گیا امت کو کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا تم لوگوں کو اپنے رب کے راستے پر بلاؤ، ان کے دعوت دو، یعنی اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو اس کی برائی پر چھوڑ نہ دو، اس کے حال پر نہ چھوڑ دو، اور یہ نہ کہو کہ تم اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا،
یہ تمہارے معاملات تمہارے ساتھ، میرے معاملات میرے ساتھ، یہ سب باتیں ہماری خانہ ساز فیکٹریوں کی بنائی ہوئی ہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کا یہ پیغام نہیں ہے۔ قرآن کو کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، کوئی معصیت کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے، کوئی لغزش کی وادیوں میں قدم رکھ رہا ہے، اور کوئی اللہ کی نافرمانی کے سمندر میں اگر ڈوب رہا ہو تو فرمایا اس کو چھوڑ نہ دو، بلکہ اس کو آپ بلاؤ، اپنی طرف راغب کر کے اس کے گریبان کو پکڑ کر لے جا کر مکین گنبد خضرا سے، اس کے اتحاد کو پکڑ کر جا کر اس کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دو، تاکہ اس کا تعلق رب ذوالجلال سے مضبوط ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو جو انسانی طبقات میں یہ جو طبقہ ہے کہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے، جن کے پاس نہ دل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی دل کی حالت کو دیکھا جائے تو دل کی حالت بھی درست نہیں ہوتی، زبان کی حالت کو دیکھا جائے، عقلی اعتبار سے ان کی عقل کو دیکھا جائے، ان کی فکر کو دیکھا جائے، ان کی سوچ کو دیکھا جائے، ان کے نظریات کو دیکھا جائے، ان کے عقائد کو دیکھا جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے، تو اس کے اندر برائی نظر آئے تو حکم ہے کہ ان کو دعوت دی جائے، ان کو نصیحت کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان کو بتایا جائے کریکٹ کیا ہے، انکریکٹ کیا ہے، ان کو سمجھایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دعوت و نصیحت کرنا یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا طبقہ ان لوگوں کا آتا ہے، پہلا طبقہ تو وہ تھا نا کہ نہ زبان صحیح ہے نہ دل صحیح ہے، اب دوسرا طبقہ ان لوگوں کا آتا ہے انسانی طبقات میں کہ جن لوگوں کی زبان تو صحیح ہوتی ہے مگر ان کا دل مردہ ہوتا ہے، کہ زبان تو بہت اچھی ہے مگر دلی کیفیت کو دیکھا جائے تو دلی کیفیت میں برائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس جانب اشارہ کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہی ہے کہ علم و فضل کی بات ہو، للہیت کی بات ہو، تقوی کی بات ہو، اسلامی عقائد کی بات ہو، اسلامی معاملات کی بات ہو، تو ہم میں سے ہر بندہ اپنے وقت کا مفتی اعظم بن جاتا ہے۔ جب معاملات صرف زبان کی ہو تو ہم میں سے ہر بندہ شیخ الاسلام سے کم کے رتبے پہ نہیں آتا، وہ شیخ الاسلام والمسلمین کے درجے پر جاتا ہے، اور زبانی اعتبار سے اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اتنی ملائم باتیں کرتا ہے، اتنی حسین الفاظ کے ساتھ اتنے اچھائے پیرائے میں بات کرتا ہے، مگر اسی بندے کی زندگی کو جب عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف الفاظ کا غازی تو نظر آتا ہے مگر کردار اور اعمال میں بالکل صفر نظر آتا ہے۔ الفاظ کی بات ہو، زبان کی بات ہو، تقریر کی بات ہو، خطاب کی بات ہو، واعظ و نصیحت کی بات ہو، تو اپنے وقت کا غوث اعظم ہے، اپنے وقت کا قطب ہے، اپنے وقت کا ابدال ہے، مگر جب عمل کی بات ہو تو عمل میں بالکل صفر ہے۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، زبان سے درود و سلام بھی نہیں ادا ہو پاتا، حقیقت یہ ہے کہ اس کو آداب مسجد کا بھی نہیں پتا ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ اس کو نماز کے معاملات کا بھی نہیں پتا ہوتا، مگر زبانی اعتبار سے وہ شیخ الاسلام والمسلمین ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے وہ ایک سچا پکا مسلمان بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ان لوگوں کا طبقہ ہے کہ زبان تو زندہ ہے کہ باتیں کرا لو تو باتوں تو لاکھوں کی ہوں گی، اور دل مردہ ہے کہ عمل کی بات آئے تو عمل میں بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت مجھ سمیت ہماری کثرت انہی لوگوں سے ہے کہ ہم زبان میں تو بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، زبان میں تو ہماری لگام نہیں ہے، زبان پر تو ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے،
زبان پر تو کوئی حد بندی نہیں ہوتی اور زبان کی کوئی حدود و تعیین نہیں ہوتی، اس کو بڑھا کر بہت آگے پہنچا دیتے ہیں، اور عمل کے میدان میں ہم اور آپ ضرور نظر آتے ہیں۔ عمل ہم سے نہیں ہوتا، ہمارا کردار ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے کردار ایک عملی طور پر تبلیغ کا ذریعہ بن جائے۔ زبان سے تو تبلیغ ہے، وہ جو عمل کی تبلیغ تھی جس کو حضور نے سب سے پہلے دلیل بنایا تھا، جب حضور نے فرمایا تھا جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو بتاؤ میری بات مانو گے؟ تو قوم نے کہا ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور علیہ السلام نے پہلے قولی اپنی زبان سے تبلیغ کیا، فرمایا جس طرح میری اس بات کو مان رہے ہو تو اسی طرح اس بات کو بھی مان لو کہ میں اسی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ تم نے جن کو خدا بنایا وہ خدا جھوٹے ہیں۔ جب قوم نے لعن و طعن کیا تو حضور علیہ السلام نے اب قولی تبلیغ کو، زبانی تبلیغ کو ایک طرف رکھ کے اب اپنے عمل کو پیش کر دیا۔ فرمایا اگر تم مجھ پر بہتان ترازی کر رہے ہو، اگر تمہیں میری بات سچی نہیں لگ رہی تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں نے تمہارے نگاہ کے سامنے تو اپنی زندگی کا 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تم نے مجھے میرے بچپنے کو بھی دیکھا ہے، تم نے میرے ایام طفولیت کو بھی دیکھا ہے، تم نے میرے عہد بلوغت کو بھی دیکھا ہے، تم نے میرے شباب کے روز و شب کو بھی دیکھا ہے۔ 40 سال کا عرصہ میں نے اب تمہاری نگاہ کے سامنے گزارا۔ میرے عمل میں کوئی کمزوری ہے تو سامنے لے کر آؤ، میرے کردار میں کوئی کمزوری ہے تو سامنے لے کر آؤ، میرے افعال میں کوئی کمزوری ہے تو سامنے لے کر آؤ۔ جو سامنے عیب تراش رہے تھے حضور کی 40 سالہ زندگی کے اندر، ان عیب تلاش کرنے والوں کو ایک عیب بھی مل نہیں سکا تھا۔ یہ عملی تبلیغ تھی کہ وہاں زبان بھی زندہ تھی تو دل بھی زندہ تھا۔ مگر ہمارے یہاں جو انسانی طبقات میں دوسرا طبقہ آتا ہے وہ یہ کہ زبان تو زندہ ہے، کہ باتیں ہزاروں کی ہیں مگر عمل کے میدان میں ہم خالی ہیں۔ اور پھر تیسرا طبقہ آتا ہے ان لوگوں کا جن کی زبانیں تو بند ہیں مگر دل ان کے زندہ و جاوید۔ زبانیں بند ہیں، وہ فضول باتیں نہیں کرتے، وہ بد گوئی نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، وہ زیادہ تر بے مقصد کے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق کلام ہوتا ہے، اور جتنا وقت بچتا ہے اس دل کو اس کے یار سے جوڑ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو وقت بچتا ہے ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو طبقہ تھا جن کے پاس نہ زبان تھی نہ دل تھا، ان کی اصلاح کا حکم ہے۔ اور جو دوسرا طبقہ تھا کہ زبان تو بہت ہے مگر عمل کچھ نہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے کہ ان سے بچو، جس قدر بچ سکتے ہو ان سے بچو، جس قدر دوری اختیار کر سکتے ہو ان سے دوری اختیار کرو۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے کہ زبان تو نہیں ہے مگر دل زندہ ہے، ان کے متعلق حکم ہے کہ تم ان کے ہم نشیں بن جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، کہ رب کا بھی یہی حکم ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ فرمائے محبوب آپ اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے، ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کیجیے، ان لوگوں کو اپنی صحبت میں دیکھنے کی اجازت دے دیجیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فقط اس کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو زبان تو کم استعمال کرتے ہیں مگر دل کا تعلق اور دل کا تار ہمیشہ اس کے رب کے ساتھ اور صاحب گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، ان کے اعمال میں بہتری ہو جاتی ہے، ان کے کردار میں بہتری ہو جاتی ہے۔
تو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو زبان تو بند ہے جن کے مگر دل ان کے زندہ ہے، جن کے پاس زبان تو نہیں مگر دل موجود ہے، ایسوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت میں وقت کو گزاریں۔ اور ایسوں کی علامت کیا ہے وہ بھی حضور نے فرما دیا، فرما اذا رؤوا ذکر اللہ، تو جب تم تلاش کرنے نکلے ہو تو تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ تم ان کے چہرے کو دیکھو گے، ان کے کردار کو دیکھو گے، ان کے احوال کو دیکھو گے، ان کی کیفیت کو دیکھو گے، ان کے صبح و شام کے مزاج کو دیکھو گے، کہ ان کے تمام چیزوں کو دیکھ کر تمہیں تمہاری رب کی یاد آ جائے گی، تمہیں تمہارا تعلق وہاں جڑ جائے گا۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر نماز سے محبت ہو جائے گی، ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر و اذکار سے محبت ہو جائے گی، ایسوں کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اسلام سے محبت ہو جائے گی، تمہارے ایمان میں چاشنی، لذت اور سرور اور تم پر ایک فرحت اور مسرت کی کیفیت چھا جائے گی۔ فرمائی یہ علامت ہے ان لوگوں کی کہ زبانیں تو بند ہوتی ہے مگر ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسوں کو تلاش کر کے ان کی صحبت میں بیٹھا جائے۔ تو یہ تیسرا طبقہ تھا۔ پہلا طبقہ وہ جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، ایسوں کو دعوت دی جائے، اصلاح کی جائے۔ دوسرا طبقہ وہ جن کے پاس زبان تو ہے مگر دل نہیں، تو ایسوں سے بچا جائے۔ اور تیسرا طبقہ وہ جن کے پاس زبان نہیں مگر دل ہے، تو ایسوں کی صحبت اختیار کیا جائے۔ اور چوتھا طبقہ ان لوگوں کا آتا ہے جن کی زبان کو بھی اللہ نے پاک رکھا ہوا ہے اور ساتھ جن کے دل کو بھی اللہ نے پاکیزہ کیا ہوا ہے، جو اسرار الہی جن کے قلوب و اذہان کو اپنا مسکن بناتے ہوں، انوار الہی جن لوگوں کی زبان اور ان کے دلوں کو اپنا مسکن بناتی ہو، ان کی زبان بھی زندہ ہوتی ہے اور ان کے دل بھی زندہ ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تو ان کے کہنے کے مطابق ان کی زندگی کا عمل ہوتا ہے، ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ان کی باتوں میں ان کے کردار میں کوئی بھی تضاد نہیں ہوتا۔ اس طبقے کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس طبقے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرنا، اس طبقے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرنا، اس طبقے کا ساتھ دو، اگر ساتھ نہ دے سکو تو کبھی اس طبقے کے متعلق دل میں برائی نہیں لے کر آنا۔ یہ چار طبقات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وعظ و نصیحت میں بتایا ہے کہ یہ انسان کے چار طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دل ہے، فرمایا ان کی اصلاح کرو۔ دوسرا طبقہ وہ جن کے پاس زبان تو بہت لمبی ہے مگر عمل اور کردار نہیں، دل ان کا مردہ ہے، فرمایا ان سے بچو۔ اور تیسرا طبقہ وہ جن کی زبانیں ضرورت کے مطابق استعمال ہوتی ہے مگر دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، فرمایا ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ اور چوتھا طبقہ وہ جن کو اللہ نے زبان بھی سلامت دی ہوئی ہے اور دل بھی اللہ نے قلب سلیمہ عطا کیا ہوا ہے، فرمایا کبھی ان کی مخالفت نہ کرو۔ تو یہ انسانی طبقات ہیں، اور انسانی طبقات کو سامنے رکھ کر اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سماعت فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، فرمایا لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں ان کے طبقے کا لحاظ کرنا یہ ضروری ٹھہرتا ہے۔ ان کے طبقات کا لحاظ کرنا، کوئی تعلق رکھتا ہو تیسرے طبقہ سے، کوئی تعلق رکھتا ہے دوسرے طبقہ سے، کوئی تعلق رکھتا ہے پہلے طبقہ سے۔ اب ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کی زبانیں بہت لمبی ہیں مگر عمل کچھ نہیں، تو حکم ہے ان سے بچا جائے۔ اب ایسے طبقے والے لوگوں کو اٹھا کر عزت کے معیار پر بٹھا دیا جائے، ایسے طبقے والوں کو اٹھا کر مقام اور مرتبے کے معیار پہ بٹھا دیا جائے، تو حدیث مبارک کے نظر میں اور حدیث مبارک کے تناظر میں یہ انسان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اور وہ جو طبقہ ہے جن کی زبانیں بھی صحیح ہیں، جن کا دل بھی صحیح ہے،
اس طبقے والے لوگوں کو اٹھا کر شرابی اور جواری لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو پھر بھی یہ انسان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ جس کا تعلق جس طبقے سے ہے اس کو اسی طبقے کے متعلق عزت زیب دیتی ہے۔ ہمارے ہاں مجھ سمیت ہم لوگوں کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم کتنا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے علم کی روشنی کتنا ہے۔ ہم ان چیزوں کو نگاہ سے ہٹا کر جب ذلت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں ذلت سے بالکل محفوظ رکھا جائے، اور جب عزت کی بات آتی ہے تو ہم یہ چاہت رکھتے ہیں کہ ہمیں عزت کے سب سے بلند درجے پر بٹھا دیا جائے۔ ہم صرف عزت اور ذلت کے مارے پھر رہے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم اپنی کیفیت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے اندر کوئی ٹھہراؤ لانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے مزاج کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم ہیں تو نیچے معیار پر مگر عزت کے لیے ہم اعلیٰ معیار کے طلبگار بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے انسانی نظام کے اندر سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ جس طبقے سے تعلق رکھے، جب بندہ جس درجے سے تعلق رکھے، اس کو اسی درجے کے مطابق عزت دیا جائے، اس کو اسی درجے کے مطابق اس کی تعظیم، تکریم اور توقیر کا اہتمام کیا جائے تو کبھی بھی انسانیت میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی تفاوت پیدا نہیں ہوگا۔ آج جو بگاڑ ہے، چاہے ہم پورے معاشرے کو دیکھیں، چاہے ہم اپنے گھر کی چار دیواری کو دیکھیں، ہمارا معاشرہ بھی اسی وجہ سے بگڑا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمارے گھر کی چار دیواری بھی اسی وجہ سے محفوظ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ہمارے معیارات کچھ اور ہیں اور ہماری خواہشات اور طلب کچھ اور ہے۔ ہمارے گھر کا نظام بھی بگڑا ہوا ہے کہ کوئی ہے کسی اور درجے پر مگر باتیں اس کو بڑی درجوں والی اثر کر جاتی ہیں، ہے وہ نیچے طبقے کا مگر بات اس کو بڑوں کی اثر کر رہی ہے بیٹا مگر بات اپنے باپ کی بری مان کر بیٹھا ہوا ہے اولاد مگر بات دل میں ماں کی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ارے میاں، طبقے کے اعتبار سے اللہ نے تجھے تیرے باپ کے مقام کو نہیں دیا نا، فرق رکھا ہے نا، تیرے باپ کا مقام کچھ اور ہے، تیرا مقام کچھ اور ہے، تیری ماں کا مقام کچھ اور ہے، تیرا مقام کچھ اور ہے، تیرے چاچا کا مقام کچھ اور ہے، تیرا مقام کچھ اور ہے، تیرے ماموں کا مقام کچھ اور ہے، تیرا مقام کچھ اور ہے۔ یہی معاملہ سارے رشتہ داروں میں صلہ رحمی میں آ جائیے، مگر ہمارے گھروں کا حال بگڑا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی عزت کے اسی معیار پر آ جائے جس عزت کے معیار پر اس کا ماموں بیٹھا ہے، اس کا چاچا بیٹا ہے۔ تو درجہ بندی جب اللہ نے رکھی ہے، اس درجہ بندی کو نگاہ میں رکھ کر ہر ایک کے معیار کے مطابق اس کو عزت دیا جائے۔ انسان ذلیل ہونے کے لیے نہیں ہے، اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو، یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو۔ حضور نے تو عزت کا اتنا اعلیٰ معیار عطا فرمایا ہے، اسلام نے تو اتنا اعلیٰ معیار عطا فرمایا ہے، مگر طبقات انسانی کے تناظر میں جب انسان میں طبقات ہیں تو ان کی عزتوں کے معیار میں بھی تفاوت ہوگا۔ اس تفاوت کو نگاہ کے سامنے رکھ کر اپنے گھروں کو آندھیوں سے بچائیے، اپنے گھروں کو دشمنیوں سے بچائیے اور معاشرے کو دشمنیوں سے بچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔